دوستو آپ کا استقبال ہے سفر شخصیتوں کا، اور آج جس شخصیت کے بارے میں ہم آپ کو روشناس کرانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے رابندر ناتھ ٹیگور۔ رابندر بابو 7 مئی 1861 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار مہارشی دیویندر ناتھ ٹیگور کے 14ویں اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ گھر والے محبت سے انہیں رابی کہتے تھے۔ آپ کے والد مہارشی ایک صوفی منشی بزرگ تھے۔ ان کی ساری زندگی ایشور بھکتی اور غریبوں کی مدد کرنے میں گزری۔ اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے۔ بنگالی، سنسکرت اور ہندی کے ساتھ ساتھ اردو اور فارسی زبانیں بھی اچھی خاصی جانتے تھے۔ سچے دیش بھکت تھے۔ شب و روز قوم و ملک کی بہبودی کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ٹیگور کے خاندان میں بچوں کی تعلیم و تربیت اسی مخصوص ڈھنگ سے دی جاتی تھی جس پر صدیوں ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو فخر رہا ہے۔ صبح سویرے اٹھنا، منہ ہاتھ دھو کر درشن کے لیے اکھاڑے پر پہنچنا، اکھاڑے سے نکلتے ہی اسکول چلے جانا، تمام دن اسکول میں گزار کر سپہر کو جب یہ بچے واپس آتے تھے تو گھر پر پڑھانے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ رات 9 بجے انہیں قیدیوں کی طرح سونے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ ٹیگور بنگال کے ممتاز ترین امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس خاندان میں اپنے بچوں کی تربیت کا ڈھنگ بھی بس نمونے کا تھا۔ بچوں کے لیے نہ تو قیمتی کپڑوں کا اہتمام تھا، نہ اچھے مرغن خانوں کا، نہ عیش و آرام کا وہ تمام سامان مہیا کیا گیا تھا جس نے آج نسلوں کو برباد کر دیا ہے۔ خود ٹیگور معمولی قمیض اور پاجامہ پہنتے، عام طور پر سلیپروں کا ایک جوڑا ملا کرتا تھا۔ گھر پر زیادہ تر ننگے پاؤں رہتے تھے۔ ابھی ٹیگور 8 ہی برس کے تھے کہ ان کے بڑے بھائی جیوتی ناتھ نے ان سے کہا، رابی تم شعر کیوں نہیں کہتے؟ رابی تم شعر کیوں نہیں کہتے؟ ٹیگور نے پہلی نظم کنول پر لکھی۔ نظم کیسی تھی کچھ پتہ نہیں، مگر ایسا ضرور تھا کہ اسے دیکھ کر جیوتی ناتھ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی ہمت بڑھائی اور سب سے پہلے بنگالی بہروں کے اتار چڑھاؤ کی تعلیم دی۔ ٹیگور کی شاعری کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد جب نارمل اسکول پہنچے تو باقاعدہ سرخ رنگ کی کاپی پر شعر لکھنے لگے۔ اکثر فرصت کے وقت یہ اپنے شعر جیوتی بابو کو سنایا کرتے تھے۔ جیوتی جب انہیں اپنے دوستوں سے ملاتے تو ہمیشہ شاعر کی حیثیت سے تعارف کراتے۔ اس ہمت افزائی کا نتیجہ نکلا کہ جلدی شاعر کی حیثیت سے روشناس ہو گئے۔ بات کچھ اور آگے بڑھی۔ ٹیگور کی شہرت نارمل اسکول کے سپرنٹینڈنٹ تک پہنچی۔ انہوں نے ٹیگور کے شعر سن کر انہیں خاص شاگردوں میں شامل کر لیا۔ ٹیگور کی زندگی جس ادھوری تعلیم کے دور سے گزر رہی تھی وہ ٹیگور کے خاندان کے لیے کسی طرح اطمینان بخش نہ تھی۔ اپنے بڑے بھائی جیوتی ناتھ کے ساتھ انہیں انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ انگلستان مطلب انگلینڈ۔ یہ 1877 کی بات ہے۔ ٹیگور کو پہلے تو ایٹن کالج پھر یونیورسٹی کالج لندن میں داخل کرا دیا گیا جہاں وہ کئی مہینے تک پڑھتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ تعصب، کالے گورے کا فرق، غلام اور آقا کا امتیاز، ان سب باتوں کو ان کا دل برداشت نہ کر پایا اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا سارا دھیان شعر و شاعری اور ادبی مشغلوں کی طرف لگا دیا۔ اس زمانے میں انہوں نے نظم سے زیادہ نثر لکھنے کی کوشش کی۔ انگلستان میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد جیسے گئے تھے ویسے واپس آئے، کوئی ڈگری ساتھ نہ لائے۔ خاندان کے لوگ ناراض تھے، اس لیے ان کو حکم ملا کہ شیلڈان پہنچ کر جاگیر کا انتظام کریں۔ یہاں انہیں پہلی بار ہندوستان کی غریبی اور افلاس، گاؤں والوں کی بھل منصاہٹ اور انسانیت کو گہری نظر سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں انہیں غریب کاشتکاروں کی سادہ زندگی سے سابقہ پڑا۔ یہاں وہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ درد میں شریک رہے اور جاگیر کا انتظام اتنا اچھا کیا کہ سبھی مطمئن ہوئے۔ یہاں ان کی شاعری کو نئی زندگی ملی۔ ان کے بہت سے ڈرامے اور گیتوں کے مجموعے اسی شیلڈان کی پیداوار ہیں۔ ٹیگور کو موسیقی سے بھی قدرتی لگاؤ تھا۔ آپ نے بچپن سے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے نہ صرف گیت لکھے بلکہ انہیں دلکش دھنوں پر گا کر سنایا۔ انہوں نے اپنے گیتوں کی دھنیں خود بنائی۔ ان کی بنائی ہوئی دھنیں رفتہ رفتہ بنگال کی سب سے زیادہ مقبول سنگیت بن گئی۔ انہیں رابندر سنگیت کے نام دیا گیا۔ بنگال کی موسیقی میں رابندر سنگیت کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ٹیگور کی ایک اور بات سن کر آپ کو بڑا اچنبھا ہوگا، انہوں نے 60 سال سے زیادہ کی عمر میں مصوری سیکھی۔ بھلا اتنی عمر کو پہنچ کر انسان کسی نئے فن کو تو کیا سیکھتا، اپنے اس فن سے بھی اکتا جاتا ہے جس کا وہ ماہر ہوتا۔
لیکن ٹیگور نے عمر کے اس حصے میں ایک نئے فن کو سیکھا، پوری توجہ اور محنت سے سیکھا، اور ابھی اسے سیکھے ہوئے 10-12 سال بھی نہ ہوئے ہیں۔ مصوروں کے ماہرین نے انہیں مصوری کے پیغمبر کا درجہ دے دیا۔ ٹیگور کی تصویریں زیادہ تر قدرتی مناظر پر ہیں، جنگل کے جانوروں پر ہیں اور پرندوں پر ہیں۔ ان تصویروں کی تعداد لگ بھگ 3000 ہے۔ ٹیگور ہندوستان کے نہیں، دنیا کے بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے سنگیت کار تھے، بہت بڑے مصور تھے۔ سب باتوں کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے، بہت بڑے انسان، جس سے ملتے برابری سے ملتے، بہت اخلاق سے ملتے، جس کسی سے ملتے اس کی حیثیت کے مطابق باتیں کرتے۔ انہوں نے ایک زمین دار یا جاگیردار کے گھر میں آنکھ کھولی تھی، لیکن ان کی سادہ زندگی قابل رشک تھی۔ سادہ لباس پہنتے تھے، کھانے میں کسی قسم کی تکلف نہیں، ہمیشہ سادہ غذا کھاتے تھے۔ اپنے شاگردوں کو بھی یہی مشورہ دیتے تھے، سادہ اور قدرتی اصولوں پر زندگی بسر کرو۔ ٹیگور کو استاد کی حیثیت سے بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ ہندوستان کے پرانے رشیوں کی طرح انہوں نے ہمارے لیے ایک لازوال ترکہ چھوڑا ہے، اور وہ ہے شانتی نکیتن۔ انہوں نے کلکتہ سے 90 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے اسکول کی بنیاد ڈالی، یہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ اس اسکول کو چلانے میں انہیں بڑی مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری کا گھر بیچا، بیوی کے زیورات فروخت کیے اور تھوڑی بہت امداد باہر سے حاصل کی۔ خدا کر کے اسے وشوا بھارتی کی شکل دی، اور اب اس ادارے کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے۔ لاپانی شاہکار گیتانجلی کا خالق اور قومی ترانے کا جنم داتا 7 اگست 1941 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ارتھی کے ساتھ کئی میل لمبا جلوس تھا۔ اس جلوس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور سکھ بھی تھے۔ دوسرے ملکوں کے وہ لوگ بھی تھے جو کلکتہ میں رہتے تھے، اور سب شاعر اعظم کے آخری درشن کے لیے بےتاب تھے، بے قرار تھے۔ تو آج ہم نے آپ کو جس شخصیت سے روشناس کرایا وہ ہمارے رابندر ناتھ ٹیگور تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں اور جو شخصیتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دیں۔ شکریہ۔